احرام جب حج کی عبادت شروع ہوتی ہے اسی وقت سے بندہ احرام باندھ لیتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ چادریں اوڑھ لینا ہی احرام ہے۔ احرام ایسی چیز ہے کہ جب بندہ احرام باندھ لیا، حج کا تلبیہ پڑھ لیا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جب احرام باندھ لیا اسی وقت سے بندے پر چند عائد ہو جاتی ہے ذمہ داریاں۔ چنانچہ اب وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، احرام باندھنے کے بعد سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام ہے، بال کاٹنا حرام ہے، جسم کے کسی حصے میں بھی ناخن کاٹنا حرام ہے، خوشبو لگانا حرام ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے صحبت کرنا بھی حرام ہے جو جائز ہے۔ احرام باندھ لینے کے بعد اللہ نے اس پر ذمہ داری عائد کر دی کہ تم اب سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، تم خوشبو نہیں لگا سکتے، تم ناخن نہیں کاٹ سکتے، اپنے بال نہیں کاٹ سکتے۔ اب جب بندہ احرام باندھ لیا، احرام باندھ کر اپنی زبان مبارک سے کہتا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک کی یہ صدائیں لگتا ہے۔ در حقیقت یہ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم حج کا اعلان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے باری تعالیٰ میں حج کا اعلان کیسے کروں؟ میری آواز لوگوں تک نہیں جائے گی، دنیا کے چپے چپے میں کونے کونے میں یہ آواز پہنچانا ہے، ہم کیسے پہنچائیں؟ اللہ نے کہا اے ابراہیم آواز لگانا النداء منک والبلاغ منا، آواز لگانا تمہارا کام ہے، آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے اور اعلان فرمائے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اے لوگوں اللہ تمہیں حج کی طرف بلا رہا ہے، آ جاؤ بیت اللہ کا طواف کر لو، آ جاؤ حج کر لو، آ جاؤ حج کے ارکان مینا مزدلفہ میں ٹھہرو، صفا مروہ میں سعی کرو، عرفات میں ٹھہرو، مزدلفہ میں ٹھہرو، جہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی وہاں دوڑ لگا لو، آ جاؤ حج کر لو۔ جب حاجی یا عمرہ کرنے والا احرام باندھ کر جب یہ کلمات کہتا ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5000 سال پہلے اپنے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ سے جب حج کا اعلان کرایا تھا، یہ بندہ احرام باندھ کر کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ غور کریں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، وہ بچے جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، باپ کے صلبوں میں تھے، ماں کے رحموں میں تھے، وہ بچوں نے تک جواب دے دیا۔ لہٰذا آپ جن حضرات کو آپ دیکھ رہے ہیں حج کا احرام باندھتے ہوئے یا عمرے کو جاتے ہوئے، دراصل ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کا جواب دیتے ہوئے وہ حج کو نکل رہے ہیں۔
ایسی عبادت ہے گویا کہ ایک عاشق کی پکار پر بندہ اپنی زیب و زینت، آسائش، آرام کے جو رہنے کے سامان تھے ان تمام کو چھوڑ کر اللہ کی ایک آواز کی پکار پر اپنے معشوق سے ملنے جا رہا ہے۔ اب تک وہ سلے ہوئے کپڑے پہن رہا تھا، جب وہ احرام باندھ لیا سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، جسم کے کسی حصے کے بال بھی نہیں کاٹ سکتا۔ یہ احرام اسے یاد دلا رہا ہے ایک دن آئے گا اسی سفید کپڑے میں تم پہنے ہوئے ہوگے، تمہیں کفن پہنایا جائے گا اور آخری تمہارا گھر ہے اس کی طرف تمہیں لے کر جائے گا۔ اور پھر وہاں پہنچ کر بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ بیت اللہ شریف میں طواف کرتے ہوئے ایک ایک قدم جب ہم اٹھائیں گے طواف کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ایک ایک قدم اٹھانے کی برکت سے ایک گناہ کو معاف اور ایک درجہ کو بلند کریں گے۔ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے طواف میں جو لذیذ لطف مزہ رکھا ہے، جو حضرات عمرہ کرنے گئے ہیں یا حج کیے ہیں ان سے آپ پوچھ لیں، وہ ہماری بات کی تصدیق کریں گے۔ بڑا ہی مزہ آتا ہے طواف کرنے میں، ایک قدم اٹھانے پر اللہ ایک گناہ کو معاف اور ایک درجہ کو بلند کر رہے ہیں۔ اظہار محبت کے مختلف انداز، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو بار بار دیکھوں، اس سے جا کر باتیں کروں۔ یہاں اللہ کا معاملہ ہے، آپ اللہ کو براہ راست تو دیکھ نہیں سکتے، قدم بوسی نہیں کر سکتے، آپ اللہ سے کیسے اپنی محبت کا اظہار کریں؟ اللہ نے کہا اے میرے بندو، تم اگر مجھ سے محبت کرنا چاہ رہے ہو، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم مجھ سے محبت کر رہے ہو، بیت اللہ شریف کا آپ طواف کر لینا۔ بیت اللہ شریف میں جو حجر اسود اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے جو ملتزم ہے اسے لپٹ کر لونا، اور اس سے تم جو دعائیں مانگو گے رو رو کر میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اگر تمہارا دل چاہے کہ میں آپ سے لپٹ کر دعا مانگوں، ملتزم کا جو یہ ہے کپڑا اسے پکڑ کر دعا مانگ لینا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ اسلام کی ایک عجیب شان دیکھیے، ایک طرف اسلام بت پرستی سے روکا ہے اور شرک کرنے سے روکا ہے۔ انسان کی فطرت کا خیال اسلام میں کس طرح رکھا جاتا ہے آپ اس سے اندازہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے جذبات کو تسکین کرنے کے لیے بتایا اے میرے بندو، ہم نے اپنا گھر بنا کر رکھ دیا تاکہ تمہارا دل اگر چاہے تو وہاں جا کر عبادت کر لے۔ یہ تمہارے دلوں کی تسکین کے لیے ہم نے بنایا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم وہاں جا کر عبادت کرو، گویا کہ اس کی جانب عبادت کرنا، اس کا پھرنا بھی آپ کا عبادت بن جائے گا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب حج کر رہے تھے، جب حجر اسود کے پاس پہنچے انہوں نے کہا انک حجر لا تنفع ولا تضر، تو ایک ایسا پتھر ہے نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اگر میں
اپنے حبیب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار بطحہ، احمد مجتبی، انیس الغریبین، سید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے اگر نہ دیکھتا میں بھی تجھے نہیں چومتا۔ اللہ کے نبی نے تجھے چوما ہے، اللہ نے اسے عبادت قرار دے دیا۔ اللہ کے نبی نے جس چیز کو چوما وہ سنت ہے، میں سنت سمجھ کر چوم رہا ہوں، ورنہ تیری کوئی حقیقت نہیں۔ انک حجر لا تنفع ولا تضر، ایک تو پتھر ہے، نہ تجھ سے مجھے نفع ہو سکتا ہے نہ نقصان۔ اب جب احرام باندھ لیا، آدمی دوڑ رہا ہے، جہاں سبز رنگ کے لائٹ لگے ہوئے ہیں وہاں آدمی کو احرام باندھ کر بھاگنا پڑتا ہے، دوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے ننھے منھے سے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں، ادھر بچہ پیاس کی وجہ سے بل بلا رہا ہے، رو رہا ہے، پانی کی تلاش میں آپ دور جاتی ہے، بھاگتی ہوئی دوڑی ہوئی جاتی ہے، پھر دیکھتی ہے کہ کہیں بچے کو نقصان نہ ہو جائے، پھر وہاں سے واپس ہوتی ہے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی کہ صبح قیامت تک جتنے لوگ حج کرنے آئیں گے، جہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دوڑا وہاں دوڑنا ہے، جہاں رکی وہاں رکنا ہے۔ احرام کی حالت میں ہر آدمی دوڑا جا رہا ہے، چاہے بڑا ہو، چھوٹا ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، ضعیف ہو، کیوں دوڑے جا رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں بتلایا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے یہاں دوڑا ہے، ہم یہاں دوڑیں گے، آپ کا یہاں دوڑنا بھی ثواب میں لکھا جائے گا۔ جب 8ویں ذی الحجہ ہو جائے گی، آپ مسجد حرام میں نماز ادا کر رہے تھے، آرام سے وہاں رہ رہے تھے، جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ہے۔ اب آپ کو حکم آ گیا کہ مسجد حرام کو چھوڑ کر آپ عرفات چلے جاؤ، آپ عرفات چلے جاؤ اور وہاں جا کر نماز ادا کرنا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی بتا رہے ہیں نہ بیت اللہ میں کچھ رکھا ہے ذات کے اعتبار سے، نہ کسی اور جگہ رکھا ہے، ہمارے حکم میں رکھا ہے۔ جب ہم نے کہا کہ آپ بیت اللہ شریف میں نماز پڑھو، آپ کو ایک نماز پڑھنے پر اللہ 1,00,000 نماز کا ثواب دے رہے ہیں، یہ آپ کی عبادت ہے۔ اللہ نے جب کہہ دیا یہاں سے کوچ کرتے ہوئے آپ مینا چلے جاؤ، وہاں جانا ہی آپ کے لیے عبادت ہے۔ اگر کوئی یہاں رک کر نماز پڑھے گا 1,00,000 نماز کے برابر ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ نے بتایا نہ بیت اللہ میں کچھ رکھا ہے نہ مینا میں کچھ رکھا ہے، جو ہے ہمارا حکم ہے، بندہ ہمارا حکم کو مان لے گا ہم اسے وہ تمام ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب مینا میں گئے، اب مینا میں جا کر آپ ٹھہرے، 3 دن وہاں رہیں گے اور وہاں عبادت کریں گے، پھر مینا سے آپ عرفات میں آئیں گے۔ اب جب عرفات میں آ گئے، وہاں ایک ایسا میدان ہے، چٹیل میدان، کہ دور دور تک کوئی عمارت نہیں، آپ اکیلے ہیں، کوئی عمارت کا نام و نشان نہیں، کوئی درخت نہیں، پیڑ نہیں، یہاں آپ کو چھوٹا سا خیمہ لگانا پڑتا ہے، آپ وہاں رہیں گے۔ جب آپ عرفات میں رہیں گے، اللہ نے کہا عصر، ظہر اور عصر کو آپ ملا کر نماز پڑھنا ہے۔ یہاں اللہ کا حکم تھا کہ جب آپ پر نماز ظہر کا وقت آ جائے فوراً نماز ظہر ادا کر لو، عصر کا وقت آ جائے فوراً نماز عصر ادا
کر لو. لیکن حاجیوں کے لیے یہ ہے جب عرفات چلے گئے کہ وہاں ظہر اور عصر ایک ساتھ ملا کر پڑھنا پڑتا ہے کہ ظہر کا وقت ختم جیسے ہی ہوگا اس وقت ظہر پڑھی جائے گی اور عصر اول وقت میں پڑھا جائے گا. یہ حاجیوں کے لیے اللہ بتا رہا ہے کہ ہم نے ہر قانون کو توڑ کر تمہیں ہم بتا رہے ہیں کہ ہم جس طرح کہہ رہے ہیں آپ کو وہاں مان کر جانا ہوگا. اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے. رب چاہی زندگی میں تمہارے لیے خیر ہے, من چاہی من مانے زندگی میں تمہارے لیے خیر نہیں ہے. خیر آپ عرفات میں رہے, وہاں آپ کو ایک رہنے کے لیے ایک خیمہ کو ملا. اب عرفات سے آپ کو مزدلفہ جانا پڑے گا. یہ ایسی جگہ ہے کہ دور دور تک کوئی رہنے کے واسطے نظم نہیں ہے. میدان ہے, میدان میں جا کر رہنا ہے. جہاں ہم نے مغرب کی نماز فوراً جیسے ہی اذان ہوتی ادا کر لیتے اور عشاء ادا کر لیتے, اللہ نے حاجیوں کے لیے یہاں رکھا ہے جیسے ہی آپ مزدلفہ پہنچیں گے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کریں گے. اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے جو ہمارا قاعدہ تھا, قانون تھا, ہم اسے توڑ کر تمہیں بتا رہے ہیں کہ ہم جو کہیں گے, ہم جو بتائیں گے آپ کو اس پر عمل کرنا ہوگا, شریعت پر عمل کرنا ہوگا. شریعت نے جو بتا دیا اسی میں عافیت ہے. اس میں اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ, شریعت میں اپنی مداخلت نہ کرو. جو اللہ کے نبی نے بتا دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ اور اللہ کے رسول جو بتائے اس پر ایمان لے کر آؤ. آمنا وصدقنا, ہم نے ایمان لایا اور اس کی تصدیق کرتے ہیں, یہ کہہ لو تمہارے لیے کامیابی ہے. اب آپ مزدلفہ آ گئے, مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لیے, پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ پھر منا چلے جاؤ. آپ مزدلفہ سے پھر منا جائیں گے. وہاں جا کر آپ کو 3 دن قیام کرنا پڑے گا اور وہاں جا کر 3 دن جو قیام کرنا پڑے گا کہ جمرات کہا جاتا ہے کہ شیطان کو 7 کنکریاں مارنا پڑتا ہے. ہر آدمی 3 دن میں 7 کنکریاں مارتا ہے. آپ دیکھیے چاہے چھوٹا ہو, بڑا ہو, جوان ہو, یہ عقل میں سمجھ میں آنے والی بات نہیں. جہاں اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کو حج کرنا ہے, حج کے افعال ادا کرنا ہے, وہاں ہم کو اسی طریقے سے اسی کے مطابق حج ادا کرنا ہے. اگر ہم نے سوچ لیا کہ اسے کنکر کیوں مارے, کنکر نہ ماریں گے. اگر آپ نے اس طرح سے اس عمل کو حج کے افعال میں سے, حج کے ارکان میں سے ایک رکن کو چھوڑ دیا تو آپ کا حج ادا نہیں ہوگا, آپ پر دم واجب ہوگا, آپ قربانی دینا پڑے گا, ایک جانور کو ذبح کرنا پڑے گا غلطی کو دور کرنے کے لیے. جو شخص بیت اللہ شریف کا طواف کر سکتا ہے, بیت اللہ شریف کو جانے کی استطاعت رکھتا ہے, اس پر ضروری ہے کہ بیت اللہ شریف کا سفر ادا کرے. اگر کوئی شخص ہے اس کے پاس اتنے زیور ہیں, پیسے ہیں, ہیرے ہیں, جواہرات ہیں, وہ بیچ کر بیت اللہ شریف کو جا سکتا ہے تو وہ بیچ کر